السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کا اسپحال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. گرمی بہت زیادہ شدید ہو گئی ہے اور باہر نکلے تو اللہ معاف کرے تالو کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور بڑی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور اس گرمی سے بچنا چاہیے جتنی تیز ہو گئی ہے. خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی اس گرمی سے بچائیں، کیونکہ خطرناک گرمی ہوتی ہے یہ والی. اللہ پاک سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. لیمبو پانی زیادہ پیئیں اور بچوں کو کچی لسی بھی پیانی چاہیے، اور ساتھ بچوں کو 2 سوڈا بھی پیانا چاہیے. بچوں سے بھی میری گزارش ہے کہ میرے ان مشوروں کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ جس کو 2 سوڈا پسند ہے وہ کڑی کڑی آ کے کہہ کہ امی مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے. اس لیے جو جائز ہے نا اس حساب سے گرمی سے بچیں ضرور. وہ حال نہ کریں کہیں جو ہے کہ چرسی نے ڈاکٹر کے ساتھ کیا تھا. ڈاکٹر نے مشورہ دیا نا کہ چرسی کو کہتا سگریٹ چھوڑ دو، خبردار سگریٹ نہ پیا کرو، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے. بندہ اللہ معاف کرے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. تو آگے سے چرسی کہتا چلو ڈاکٹر صاحب ہانو بھی ایڈی کادی کالی. اس لیے اللہ پاک سب کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے. اچھے طریقے سے اپنے حساب کتاب سے چادر دیکھ کے پاؤں پھیلا کے تو گرمی سے بچنا چاہیے. اچھا بھائی جان، آپ کیا گرمی میں استعمال کر رہے ہیں؟ جو گھر والے میرے سامنے رکھ دے میں تو سچویشن کے حساب سے اپنا ٹیسٹ بنا لیتا ہوں. میں یہ نہیں کرتا. جیسے وہ ایک بندے کا بیچارے کا شاپر میں گوشت پڑا ہوا تھا نا، تو اس کے سامنے بلی اٹھا کے دوڑی. اچھا. وہ اس کے پیچھے دوڑا، وہ گھر سے باہر نکل گئی، پیچھے اس کے نشا بچارا. اچھا. میری طرح کا بچارا ینگ لڑکا تھا، تھوڑی دیر جا کے دور اس کی سانس پھول گئی، اس کو نہیں دوڑا گیا آگے. ادھر ہی پھر کھڑا ہو کے نا سچویشن کے حساب سے دعا مانگنی شروع ہو گیا کہ یا اللہ اس صدقے کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو عطا فرما. اب سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ گوشت چلا ہی گیا تو میں کیا کرتا ہوں. اسی طرح سچویشن کے حساب سے میرے سامنے 2 سوڈا رکھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ گرمی کے لیے سب سے اچھا ہے. کچی لسی رکھ دے تو میں کہتا ہوں اس کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں گرمی ختم کرنے کے لیے. بالکل میں سچویشن کے حساب سے چلتا ہوں. اچھا عزیز صاحب، بھابھی گرمی سے بچنے کے لیے آپ کو تربوز نہیں دیتی کھانے کے لیے؟ کون سا تربوز بھابھی کہتی ہیں؟ تربوز، دودھ سوڈا، اتنے مہنگے نسخے سیدھی طرح ٹرینڈ کراؤ جا کے. گرمی سے بچنے کا تیر بہدف نسخہ تھا. سر اس پر بھی تو پیسے لگتے ہیں. نہیں بھابھی، یہ کام کسی اور کو تھوڑا کرنے دیتی ہیں. اسی طرح اگر آپ نے ایک دانشور کو یلیل کرنا ہے تو پھر دانشور کی ڈیوٹی بدل دیں. او یار، دانشور کی گرمی ختم کر رہے ہیں بھائی. میں جا کے ایم ڈی صاحب کے دفتر میں کلرک لگ جاؤں. پوچھ لو ان سے، ویسے وہ پڑھا لکھا کلرک رکھتے ہیں ہمیشہ. یعنی اس جاب میں بھی میں مس فٹ ہوں. فضول باتیں کرتے رہتے ہو. ٹینڈ کرانے سے گرمی دور ہو جائے. ٹینڈ کرانے سے کوئی گرمی دور ہوتی ہے؟ خورشید شاہ صاحب کو گرمی نہیں لگتی؟ اگر ان کی ٹینڈ نہ ہوتی تو زیادہ گرمی لگتی. اچھا. ہاں، شیخ رشید صاحب سے پوچھ کے دیکھو ان کو کتنی لگتی ہے. ان کے تو چنگے بڑے اتنے بڑے بال ہیں. اپنے نہیں ہے نا یار، اپنے ہی ہوتے ہیں. جو بندے نے خرید لیے وہ اپنے ہی ہو گئے. میرے خیال سے خبریں شروع کرتے ہیں. شروع کرو خبریں. اربوں روپے کی کرپشن کا الزام مخدوم امین فہیم اور یوسف رضا گیلانی کے وارنٹ گرفتاری جاری. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ دونوں ہی مفرور ہیں. بس صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. دیکھو میرے مرشد کی کیا خبر آئی ہے اتنے دنوں کے بعد. یہ کیا یار ویسے ہو گیا؟ مرشد میرے کے دیکھو وارنٹ گرفتاری نکال دی ہے کرپشن. اب مرشد پاک آپ عدالت میں جا کے حضور کلیئر کریں سارا کچھ. آپ جناب سابق وزیر اعظم ہیں، آپ کون سا کمیٹیاں کھانے والی مائی ہیں جو مفرور ہوئے جا کے بتائیں ان کو کہ میں یہ پیسے ہیں جو یہ میرے پہ الزامات. چلو الزامات تو ہے، لیکن تم ایمانداری سے بتاؤ کیا یہ دونوں حضرات واقعی مفرور ہیں؟ کیوں نہیں پیش ہوتے؟
یار پیش ہونا چاہتے ہیں مویا ہی لوگ ہیں, پرابلم ہو جاتی ہے کسی وقت نکل کے بندہ کچہری جا رہا ہو تو کسی وقت ویپر خراب ہو جاتی ہے, بندہ سوچتا ہے کہ چلو آج ورک شاپ چلے جاتے ہیں, کالے عدالت چلے جائے, یا کسی وقت سر اٹھتا ہے بندہ تاریخ پہ جانے کے لیے, صابن سوبن ملتا ہے, نہا رہا ہوتا ہے تو پانی ختم ہو جاتا ہے ٹینکی کا. اچھا ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں, وادی نظر میں پچھلے 15-20 سال کے دوران کرپشن کے حوالے سے یہ سب سے جو کرسٹل کلیئر کیس ہے نا, یہ یار یہ تو تم کہہ رہے ہو نا, حد ہو گئی ہے تمہارے والی, وہ جا کے پیش ہو کے تو کلیئر کر لیں گے, اللہ وارث ہے. چلو ٹھیک ہے, جا رہے ہیں بس ذرا جانے میں تھوڑی بہت ہرڈلز ہو جاتی ہے, رکشا نہیں مل رہا ہوگا. ہاں جی 100 ہرڈلز ہو جاتی ہے, گاڑی سلف نہیں اٹھاتی کسی وقت. جس طرح کسی کے کمر میں درد ہو تو وہ نیچے سے روپیہ نہیں نہ اٹھاتا, اسی طرح اگر گاڑی کی بھی ڈگی میں درد ہو نا تو پھر سلف نہیں اٹھاتی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرشد پاک جا رہے ہو تو آگے سے کالی بلی آ گئی ہو, مرشد نے بریک لگا لی ہو کہ کہیں سڑک کے اوپر سے راستہ نہ کاٹ دے, بلی بھی روک گئی ہو, مرشد بھی روک گئے ہو, ادھر آڈا لگ گیا ہو, بلی کہتی ہو پہلے تو لنگ, مرشد کہتی ہو نہیں پہلے تو لنگ. اس وقت تو ہو جاتا ہے, بلی جو ہے نا ہے تو جانور ہی نا, وہ بیوقوف ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ مرشد عجیب لوگ ہیں. عزیزی صاحب جو بھی ہے, آپ کے مرشد پاک بھی اور مخدوم امین فہیم دونوں قانون کی نظر میں ہیں تو مفرور ہی نا. اب مفرور نہیں کہتے, وہ کون سا دونوں ڈاکوؤں والے کپڑے پہن کے جانگے مانگے کے جنگلوں میں گھوڑیوں پہ پھر رہے ہیں, اور نامیاں کی گالے ملنگی, اور نکل چلیے اتوں جی رہا, اور پچھاڑیاں نہیں ہوں ملنگی نو, نہیں چوری صاحب اور چالو نکل جا. رکیے عزیز صاحب, اگلی خبر سن لیں. نارووال میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہزاروں کتابیں کباڑیے کی دکان سے برآمد. محکمہ تعلیم کے ملازمین نے 500 روپے من کے حساب سے فروخت کر ڈالی. نہیں تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, منڈے پڑھتے جو نہیں تھے پھر کی کریے, کسی کام تو آئے نا, کتابیں تعلیم ہی پھیلانی ہے نا. اگر اسکولوں میں لڑکوں نے بچوں نے کالجوں میں پڑھنا چھوڑ دی ہیں کتابیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ ردی والے کو بھیج دینی چاہیے, وہ آگے شکرگندی والوں کو دے. چلو کم ہی کم بچے اچھی کتابوں کے کاغذوں کے اوپر شکرگندی رکھ کے تو کھائیں. ویسے افسوس کی بات ہے, افسوس اس میں اب کیا بندہ کرے, جب شکرگندی کاغذ کے اوپر رکھے نا تو لفظ اس کی چٹنی کے ساتھ مکس ہو گئے تو بچوں کے اندر جاتی ہے. اچھا اس طرح پھر تعلیم حاصل ہو رہی ہے بچوں کو. جب پھر تعلیم کو چٹنی لگ جاتی ہے نا تو اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. بجلی چوری روکنے کے لیے لیسکو نے 500 میٹر ریڈرز کے تبادلے کر دیے. بہت اچھے, 500 نہیں حضور, سارے تبدیل کریں سارے. یہ میٹر ریڈر کے تھرو ہی بجلی چوری ہوتی ہے, جہاں جہاں پہ بجلی چوری ہے وہ میٹر ریڈر ہی کروا رہا ہے, اس لیے ان کے تبادلے کرتے رہیں, ایک جگہ پہ ٹک جاتی ہے پھر سارے ان کے گاہک بن جاتے ہیں, ان کا لینا دینا پھر ایزی ہو جاتا ہے. ایک باپڈا کا میٹر ریڈر اور ایک پلس کا محرر, یہ جتنی دیر تک ٹھیک نہیں ہوں گے نہ واپڈا ٹھیک ہوگا نہ پلس کا محکمہ ٹھیک ہوگا. اور ایک اور بھی چیز ہے, اگر اجازت ہو تو وہ بھی بیان کر دو. ضرور ضرور. ایک حسب حال کا اینکر بھی جتنی دیر تک ٹھیک نہیں نہ ہوگا, یہ کی دانشوری سپلائی نہیں ہوگی. اب مجھ بیچارے سے کیا گستاخی ہو گئی آپ کی شان میں. یہ دیکھو پھر اسی طرح کی بات کر رہے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بیچارہ کہہ کے تنج کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی شان میں گستاخی. لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی ٹچکریں ہو رہی ہیں. یہ تمہاری ٹچکروں کی وجہ سے میری دانشوری میں تعطل پیدا ہو جائے. ارے دانشوری میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی یار, اللہ کے فضل سے گریٹ اسٹیشن چل رہے ہیں ماشاءاللہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بھائی جان, بظاہر تو یہ لمحہ فکریہ پوری دنیا کے لیے, لیکن پاکستان کے لیے یہ خطرہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, بہت زیادہ. اللہ معاف کرے, کرپشن نہیں یار, اور لوڈ شیڈنگ, اور نہیں بھائی موٹاپا,
ہاں چلو پھر خود ہی ڈسکس کرو، میرا اس سے کیا تھا، آئی ایم اسمارٹ مین. نو ڈاؤٹ. نہیں الحمدللہ تم تو بہت اسمارٹ ہو یار، تمہیں کون کہہ رہا ہے. شکر ہے شکر ہے. تو یہ پھر یوں کہو نا کہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ اور انتہائی خاص طور پہ گجرالیوں کے لیے احالیہ نے گجرا، اگر یہی بات میں کہہ دیتا تو تم نے ناراض ہو جانا تھا. نہیں اس میں کون سی بات ہے ناراض ہونے والی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو موٹاپا ہے نا، اس میں اگر گجرالا اور خاص طور پہ بٹ نکال دیے جائے تو ادھے تو ویسے ہی موٹے ادھر ہو جاتے ہیں، باقی ادھے موٹے رہ جاتے ہیں. یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، واقعی سوچنے والی بات ہے. اور دوسرے بھی سارے ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی سوچیں اس بارے میں، واقعی بہت بڑا خطرہ ہے یہ. اچھا یہ پچھلے 2 دن کے دوران پوری دنیا میں یہ موٹاپے کا جو مسئلہ ہے نا بہت وائڈلی ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ واشنگٹن یونیورسٹی کا جو ہیلتھ میگزین ہے اس کی ایک رپورٹ ہے. 2 دن پہلے وہ رپورٹ جاری ہوئی ہے، اس کے بعد دنیا بھر کے اخبارات، جرائد اور نشریاتی اداروں پہ یہ رپورٹ بار بار نشر کی جا رہی ہے، اور ہر ملک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بیت رہی ہے. یعنی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے، یعنی وہ بہت سائنٹیفکلی انہوں نے اس پر کام کیا ہے، اور بہت برسوں کے بعد اتنی کمپریہنسو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت ہر تیسرا شخص موٹاپے کا شکار ہے. ہائے 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 ہائے. اور خاص طور پہ یار یہ جو بچے ہیں نا ہمارے، یہ جنک فوڈ اور یہ فاسٹ فوڈ کھا کے یہ بڑی تیزی کے ساتھ موٹاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ڈاکٹر سرور صاحب کہتے ہیں کہ جی میاں ساری بیماریوں کی جڑ اصل جو ہے نا وہ موٹاپا ہے ہی موٹاپا. دنیا بھر میں ہر سال 34 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو موٹاپے کے نتیجے میں جو پیدا ہو رہی ہیں بیماریاں ان کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اور ان 34 لاکھ میں سے 3,20,000 افراد کا تعلق وطن عزیز سے ہے. بندہ کہیں جانے جوگا نہیں رہتا یار. سب سے بڑی جو قباحت ہے نا موٹاپے کی، بندہ جرابیں ہی نہیں پہن سکتا. اب جرابیں پہنے گا تو بوٹ پہن کے کہیں جائے گا. ایگزیکٹلی یار تم ہنسنا شروع کر دیتے. میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ واقعی بہت باریک باتیں تو میں بتاتا ہوں تو تم آگے سے اوپر 3 پیس پہنا ہو اور ننگے پاؤں جا رہا ہو بندہ، کتنا کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. کوٹ تو چلو بندہ کو اور کسی سے پہن لیتا ہے، پینٹ بھی چلو بیٹھ بوٹ کے بند. جرابوں کے لیے جو نیچے ہونا پڑتا نا یہ سب سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے نا، یہ جو اتنی وائڈلی ڈسکس ہو رہی ہے دنیا بھر میں واشنگٹن یونیورسٹی کی، میرا خیال ہے کہ اس کے ڈسکس ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ 2 دن پہلے یہ رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اور اس سے 2 دن پہلے غالباً دنیا کا جو موٹا ترین بندہ تھا اس کا انتقال ہوا ہے. اس کو بھی کوریج ملی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں پہلی بار شاید یہ اتنی شدت کے ساتھ مسئلہ سامنے آیا. اور دنیا میں یہ جو تم کہہ رہے ہو جنک فوڈ، اب اکثر پوری دنیا کی جو تنظیمیں ہیں وہ حکومتوں سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ خدا کے لیے اس کی طرف کوئی سیریسنس کے ساتھ دیکھیں، اور یہ جو جنک فوڈ کے ٹی وی ایڈز ہیں ان کو سکرین کر کے ٹی وی پر لائیں. جتنے بھی پروڈکٹ ہیں جو موٹاپے کا باعث بنتی ہیں ان کو ذرا دیکھیں، کیونکہ ورلڈ ایکسپرٹس جو ہے نا، یہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 سالوں کے بعد دنیا میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ موٹاپا ہے، اوبیسٹی بن جائے گا. اچھا دیکھو کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پچھلے 30 برسوں کے دوران دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں وہ بیماریوں نے کسی نہ کسی حد تک ریورس گیئر لگایا ہے یا وہیں پہ کھڑی رہی ہیں. یہ موٹاپا کم وقت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ طرح طرح کے ٹوٹکے ایجاد ہوئے ہیں، کئی کچھ ہو گیا ہے اور اس پر لوگ بات بھی کرتے ہیں. لیکن پچھلے یعنی 1980 سے لے کر آج تک موٹے لوگوں کی جو تعداد ہے اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. تمہیں ایک انتہائی باریک بات بتانے لگا ہوں اس معاملے میں، موٹاپے کے بارے میں باریک بات. ہاں جسے مکھ بات کہتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا فاسٹ فوڈ وغیرہ موٹاپے کی وجہ، دوسری بڑی وجہ وہ جو چائنا نے لکڑی کا ہاتھ نکال دیا نا خارش والا. یار ہنسا نہ کرو آپ لوگ، صحیح بات ہے پہلے موٹے بندے کا ہاتھ نہیں تھا پہنچتا تو وہ بےچارا آگ کے دوڑنا شروع کر دیتا. بات اس نے مذاق میں کی ہے لیکن 100% درست ہے. اپنے لائف سٹائل میں اس بات سے بہت اک گیا ہوا ہوں یار. محلے میں ایسی بات سنا ہوں سارے اس طرح کر رہے ہوتے ہیں،
میں نے بھی ایسے کیا ہے تم لوگ ہنسنا شروع کر دیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے واقعی صحیح بات. احمد ندیم ہاشمی صاحب ہیں اب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, وہ مجھے بس کہتے ہیں کہ جی تم جنید سلیم کی باتوں میں بولتے ہو نا, میں نے تمہیں کسی دن ادھر چونک میں کھمبے کے ساتھ باندھ دیا. احمد ندیم ہاشمی صاحب کا تعلق تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, انہوں نے تو یہی بات کہنی ہے نا. اگر احمد ندیم قاسمی صاحب بھی آج زندہ ہوتے تو وہ بھی تمہیں یہی کہتے. نہیں وہ کھمبا ٹیلی فون کا ہے, اس لیے میں چپ کر گیا, ورنہ میں نے ہاشمی صاحب سے بھی لڑ پڑا. بیک ٹو دا پوائنٹ. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس حوالے سے بڑی خطرناک سچویشن ہے. یعنی 2000 تک, سن 2000 میں پاکستان میں ہر چھٹا شخص جو تھا وہ موٹاپے کا شکار تھا, اور آج یہاں پہ ہر چوتھا شخص جو ہے موٹاپے کا شکار. ہر چوتھا بندہ جناب 1 2 3 شکر ہے ہم 3, ورنہ چوتھا ہوتا تو اس نے موٹا ہی ہونا. ویسے یار مذاق کے علاوہ پا جنید ہماری تو چلو زندگی اللہ پاک سب کی اچھی گزارے, آگے جو بچے ہیں نا ان کا خیال کرنا چاہیے. ہم تو چلو ہو گئے جو ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی تو جیسے تیسے نہیں, وہ تو گانا ہے, میں نے سمجھا شاید کسی دانشور نے کہا ہوا ہے. ویسے بچوں کے لیے اس کو کورس میں شامل نہیں کر دینا چاہیے, اس کی اویئرنیس کو؟ اب بالکل نصاب میں بھی شامل ہونے جانا چاہیے. اب تو ویسے تو ایک دوسرے کو سمجھاتے ہی رہتے ہیں کہ بھائی جی یہ جو 6 سے شروع ہونے والی چیزیں ہیں نا, چینی, چپاتی, چاول اور چکنائی, ان سے دور رہے. بالکل. آپ اسے دور رہتے ہیں؟ ہاں جی, میں کبھی بھی اب چینی نہیں منگواتا. میں تمہاری پرجائی کو کہتا ہوں کہ ادھر سے کھول کے لے آؤ. اچھا ویسے سر یہ ساری چیزوں سے پرہیز تو بالکل ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ کوئی فزیکل ایکسرشن بھی, ایکسرسائز وغیرہ ضروری ہے؟ بہت ضروری, وہ بھی بڑی ضروری ہے. روز صبح اٹھ کے اخبار پڑھو. فزیکل ایکسرشن بہت ضروری ہے. تم دیکھو نا کہ پاکستان میں 70% موٹاپا جو ہے وہ شہروں میں اور دیہاتوں میں, جہاں پر زندگی بہرحال سخت ہے, وہاں پہ صرف 30% ہے. اب بالکل دیکھو تم گاؤں کے لوگ کتنے پتلے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ یہ آدھا اخبار بھی نہیں پڑھتے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. عزیز صاحب آج سیاسی فلم کے کردار کون کون سے ہیں؟ آج کی سیاسی فلم میں میں جو آپ کو ڈائیلاگ سنا رہا ہوں وہ ہیں نو منتخب وزیر اعظم ہندوستان جناب مودی صاحب اور سینئر وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب. اچھا یہ جو بھی ملاقات ہوئی اس کی سیاسی فلم ہے؟ ہاں جی, پہلی ملاقات یہی ہوئی ہے. پہلے کون سا وہ ایک دوسرے کے کلاس فیلو جناب میاں نواز شریف آج مل کے بیٹھے ہیں 2 روایتی حریف. تھا بڑی شدت سے آپ کا انتظار, اس لیے تو ہاتھ ملا کے ہلاتا رہا ہوں بار بار. پہلا نشہ پہلا خمار, نیا پیار ہے نیا انتظار. کر لوں میں کیا اپنا حال اے دل بے قرار. میں صدقے جاؤں 1,00,000 بوند کتیرے والا شربت پلاؤں ٹھنڈا ٹھار. اور سناؤ یار کیسی گزر رہی ہے بارڈر پار. سب سے پہلے تو مبارکباد مسٹر پردھان منتری, الیکشن سے پہلے تو بالکل لگتے تھے سنتری, اب ایسے لگ رہے ہو جیسے بیچنے والا ہوتا ہے جنتری. بڑی تیزی سے بدل رہے ہو رنگ, اب اس میں کہیں ڈال نہ دینا بھنگ. میں تو آپ کا رویہ دیکھ کے رہ گیا ہوں دنگ. کہاں وہ مودی جو چاہتا تھا جنگ, اس وقت تو کئی نہیں رہا کھنگ. یہ چکر کیا ہے پا مودی ملنگ, کہاں کانٹوں کی سیج اور کہاں پھولوں کا پلنگ. ویسے مزہ تو یہی ہے کہ نہ آپ ہوں نہ ہمیں کرو تنگ. بالکل کیونکہ ہم نے آخر رہنا تو ہے سنگ سنگ. صاحب کے انداز نے مجھے کر دیا جئی باتی, میں تو ٹھہرا بندہ گلی باتی. کل آپ نے کیا ڈلوائی ہے میرے گھر کی طرف جاتی, میں بھی اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھوں سے کھاتا ہوں چپاتی. اور آپ بھی والدہ صاحبہ سے ہر ہفتے ملتے ہیں, یہی بات
ہے مجھے بھاتی. مجھے اندازہ ہے کہ خوشیاں آپ کے اندر سے ڈل رہی ہیں، اسی لیے تو باتیں کبھی کھل رہی ہیں اور کبھی کھل رہی ہیں. گالیں بھی دیکھو 2 دن سے کیسی پھول رہی ہیں. بھائی میں نے کہاں کرنا تھا جذباتی، مجھے تو ایسی جذباتی گفتگو ہی نہیں آتی. جذباتی بندے سے تو ابھی میں نے آپ کو ملوایا نہیں. شہباز شریف مصروف تھے اس لیے ساتھ لایا نہیں. ساتھ اس لیے نہیں لایا کہ آپ کو پہلے دن ہی کہیں کھجل نہ کر دے. ادھر آپ حلف اٹھائیں اور ادھر آپ کو وہ انگلی ہلا کے معطل کر دے. چلیں جب میں آؤں گا لاہور تو خوب کروں گا اسے بور، کیونکہ مجھے 2-4 نہیں ہزاروں پھکے لطیفے یاد ہیں. میرے قریبی دوست بھی سعادت سے آوازار ہیں. انہوں نے مجھے یہ راز بتایا ہے، مجھے بھول جاتا ہے کہ یہ لطیفہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے. ضرور تشریف لائیے، ہم آپ کا استقبال کریں گے. بلکہ آپ کے لطیفوں پر ہنسنے کے لیے جنید اور ناجیہ کو آپ کے نال کریں گے. فی الحال تو تھوڑے دکھ سکھ پھولیے اور ابھی کچھ فرمائیے. کل میں نے جذباتی باتیں کی، آج آپ جذباتی باتیں سنائیے. بھائی جس طرح لکڑی کی ناشپاتیاں ڈیکوریشن پیس ہوتی ہیں، کھانے والی نہیں، اسی طرح میری جذباتی باتیں 4 معزز بندوں میں سنانے والی نہیں. میں تو تب جذباتی ہوا تھا جب ڈرامے ساس بھی کبھی بہو تھی میں پاروتی کو ہوئی تھی طلاق. یا مجھے جذباتی کر دیتی ہے آپ کی فلم گجردہ کھڑاک. ارے آپ تو بڑے فلمی ٹائپ کے جذباتی انسان نکلے. 50% راجیش کھنہ اور 50% پران نکلے. ایک میں تب جذباتی ہوا جب مخالفوں نے میرے خلاف بنائے نعرے. اپوزیشن والوں نے 5-5 روپے دے کے گلی کے بچوں سے لگوائے سارے. پھکا خربوزہ میٹھا اچار مودی سرکار مودی سرکار. پاٹا گبارا پینچر کار مودی سرکار مودی سرکار. لٹن آ گئی مارو مار مودی سرکار مودی سرکار. میرے خلاف بھی مخالفوں نے کھولا ہوا ہے محاذ. اوپر سے کبھی آلو وسوں بار ہو جاتا ہے کبھی پیاز. ابھی بھی میرے خلاف 2-4 ریلیاں نکلنے کو ریڈی کھلوتی رہتی ہیں. لیکن خیر ہے، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ریلیاں نہ صحیح لیکن دہشت گردوں کو روکنا ہوگا. یاد آ گیا میری داڑھی میں 2-4 کالے بال ہیں، آپ کے پاس موچنا ہوگا. اب میرا مطلب ہے بمبئی حملوں کے ملزموں کا بھی تیز کریں ٹرائل. ویسے ان سب کی واپسی پہ تھما دوں گا فائل. نہ موچنے والی بات کریں نہ نوچنے والی بات کریں. یہ ان باتوں کا موقع نہیں، سوچنے والی بات کریں. ہم منہ دکھائی دینے آئے ہیں، آپ ہمیں 4 چیٹ تھما رہے ہیں. جنہیں آپ کالے بال کہہ رہے ہیں ہمیں وہ داڑھی میں تنکے نظر آ رہے ہیں. کل 5 نکات کا مطالبہ ہے، کون سے 20-30 ہیں. ہم تو ویسے بھی آپ کے فین ہیں، آپ مین آف پیس ہیں. لیکن آپ کی اس بات سے لگا کہ آپ بہت بڑی کیس ہیں. میں تو تھان سمجھا تھا، آپ تو سستے سے کٹ پیس ہیں. آپ جیسی محلے دار کے گھر سالن بھیجو تو واپس تھالی نہیں دیتی. وہ بکری نہ بنے جو دودھ بھی دے تو خالی نہیں دیتی. ہم آپ سے 10 گنا بڑے ہیں، حیرت ہے تسی پھر نہیں ڈر دے. لوڈ شیڈنگ ختم کر نہیں سکے، کشمیر تو تھلے گل نہیں کر دے. کشمیر آپ کی شہرگ ہے تو پھر ہمارے گلے کی وین ہے. ہم وہاں جو مرضی کریں تو انو کا دی پین ہے. ہم کشمیر میں نہ بھی کریں تو دہشت گردی، تم بلوچستان میں کرو بھی تو لگے نہ الزام. اب بھی نہ کہیں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام. ہم بننے جا رہے ہیں سپر پاور. کیا میرا ویر گرمی زیادہ ہے، ٹھنڈے پانی کا لے شاور.
اب خطے میں صرف ہماری اجاراداری ہوگی. یہ تو پتہ نہیں، البتہ بستی بہت ساری ہوگی. ہم پوری دنیا کو شیشے میں لیں گے اتار. اب وزیر اعظم لگ گئے ہو، ہن بونگیاں نہ مار. ہم بدلیں گے کرکٹ کی طرح رنگ. کیا فائدہ، ہم نے تمہیں کھونٹی پہ دینا ہے ٹنگ. ایزی نہ لو، اب ہماری حکومت ہے بڑی دبنگ. جا یار پپو، نہ کرتا. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. مختلف سیاسی اور سفارتی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومتی ترجمان اور وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات جناب پرویز رشید. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، تھینک یو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کل منڈی بہاؤالدین کا ضمنی الیکشن ہارنے پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یہ میرا خیال ہے آپ طنز فرما رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے یہ سیٹ پہلے بھی ہماری نہیں تھی اور اب بھی ہم ہارے ہیں، تو میرا خیال ہے ہم نے لوز نہیں کیا. اچھا. دوسری طرف اگر ہم یہ سیٹ جیت جاتے جی تو آپ لوگوں نے پھر شور مچا دینا تھا، میڈیا والوں نے، اور ہماری اپوزیشن جو جناب عمران خان صاحب ہیں جی انہوں نے کہنا تھا نا جی ہم نے دھاندلی کی ہے، ہم نے یہ مشینری کے تھرو الیکشن جیتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ کو بجائے یہ طنز کرنے کے کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، آپ کو تو داد دینی چاہیے کہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا. اچھا، آپ نے صرف اس الزام سے بچنے کے لیے یہ ضمنی انتخاب خود ہارا ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ہم نے پوری کوشش کی ہے جیتنے کی. اس کا مطلب ہے اس ضمنی الیکشن میں حکومتی مشینری استعمال نہیں ہوئی؟ دیکھیے آپ کو یہ فکرہ بار بار نہیں دہرانا چاہیے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مشینری نہیں چل رہی، اور دوسری طرف آپ یہ ہمیں باور کروا رہے ہیں کہ الیکشنوں میں حکومتی مشینری استعمال ہوئی. مشینری تو بابا چل ہی نہیں رہی تو استعمال کیسے ہونی ہے؟ پرویز رشید صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو خبریں گردش میں ہیں کہ انگلینڈ میں ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت زیادتی اور شرمندگی والی بات ہے کہ سیاست ہو پاکستان کی، سیاست ہو ہمارے وطن کی، اور ہو رہی ہو انگریزوں کے ملک میں. ہاں، لیکن پرویز رشید صاحب میثاق جمہوریت بھی تو آپ لوگوں نے انگلینڈ میں کیا تھا نا؟ نہیں بھائی، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سینئر صحافی ہیں جنید صاحب. ہماری تو مجبوری تھی، ہمیں تو ملک بدر کر دیا گیا تھا. اچھا اچھا اچھا. ہم لوگ تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے. بی بی شہید کو بھی ملک بدر کیا ہوا تھا، تو اس لیے ہم نے وہاں بیٹھ کے وہ میثاق جمہوریت کی. ورنہ ہم لوگ اپنے وطن میں ساری سیاست کرتے رہے ہیں اور ساری زندگی سے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے لیے تو وطن ہی سب کچھ ہے. لیکن پرویز رشید صاحب، آپ کے مخالفین تو بہرحال یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ایک معافی نامے پر دستخط کرنے کے بعد ملک چھوڑ کے اپنی مرضی سے گئے تھے، آپ کو ملک بدر نہیں کیا گیا. دیکھیے یہ اس طرح کا الزامات لگانے والے جو ہمارے مخالفین تھے، آپ نے دیکھا کہ ان کے چھولے بک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی کیسی سزا دی ہے کہ آج ان کو کوئی جانتا بھی نہیں. وہ اب بیچارے طاہر القادری صاحب کے دائیں بائیں بیٹھ کے تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوتے انگلینڈ میں. جی ہاں، تو یہ سارے جو الزامات تھے ہم پہ وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں. ہم لوگ مجبوراً گئے تھے اور اللہ کے فضل سے واپس آئے ہیں اور آ کے ہم پھر حکومت میں بیٹھے ہوئے. اچھا پرویز رشید صاحب، تھوڑے سے توقف کے بعد عمران خان نے پھر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا. دیکھیے یہو جو منڈے محلے چ بنڈے کھیل رہے ہوں نا جی، تے لازمن دوجیاں دی کھوتی توڑ کے دوڑ جاتے. یہ وہ بچے نے جڑے کہتے ہیں کہ نہ کھیڈاں گے تے نہ کھیڈن دیا. اچھا. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کرکٹ میں اتنے سال گزارے، ورنہ یہو جے بندے تے گلی ڈنڈا کھیڈن ڈے ہون نا جی، تے گلی پھڑن جان تے اتوں پھڑ کے سیدھا گھر دوڑ جاندے نے، گراؤنڈ ال واپس نہیں.
تو عمران خان صاحب اگر زور لگا رہے ہیں اپوزیشن میں تو میرا خیال ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بالکل بیچارے اپنی سیاست ختم کر بیٹھے ہیں اور وہ آئندہ الیکشن بھی ہاریں گے, جیتیں گے نہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پرویز صاحب؟ ابھی وہ ضمنی الیکشن تو جیت گئے. جی میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, میرے پاس مثالیں موجود ہیں. فار ایگزامپل یہ پہلے بھی ہارے تھے, اب بھی ہاریں گے. اچھا. ساڈے محلے چ ایک منڈا سی, انہیں 50,000 روپیہ دبئی جان واسطے کسی نو دتا سی. بالکل اودی شکل انہاں نال ملدی سی. اودا 50,000 لے کے ایجنٹ دوڑ گیا سی, وہ باہر نہیں سی گیا. پھر دوبارہ اس نے ایک بڑے ایماندار ایجنٹ کو لاکھ روپیہ دیا باہر جانے کے لیے. اچھا. دوجی ہری پھر ایجنٹ مر گیا سی, باہر نہیں سی ہو گیا. وہی شکل بالکل عمران خان نال ملتی سی. اس واسطے دوبارہ الیکشن بھی ہارن. وہ تو ایک فیئر الیکشن چاہتے ہیں. نہیں, فیئر الیکشن تو ہم نے کروائے ہیں. وہ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. اچھا. وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہوں الیکشن. اچھا. میرا خیال ہے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو, چونکہ 4 سال ابھی پڑے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ہارنے کے لیے. صاحب دیکھیں, وہ دو ٹوک لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتے. جنید صاحب, وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں, وہ مڈ ٹرم الیکشن ہی چاہتے ہیں. اچھا. اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہتے تو وہ کیوں یہ 15-20 بندے لے کے ہر دوسرے دن سڑک پہ نکل آتے ہیں؟ 15-20 بندے؟ جی میں زیادہ کہہ دیے. ہزاروں کا مجمع, ہزاروں کا مجمع. کہاں پہ؟ دونوں جگہ پہ. فیصلہ آباد میں تو آپ لوگوں کو بھی حیران کر دیا انہوں نے. دیکھیے میرے پاس تو ریکارڈ موجود ہے, فائلوں میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. کس چیز کا ریکارڈ؟ دیکھیں اسلام آباد میں میرا خیال ہے, میرے پاس موجود ہے لکھا ہوا, ان کے 4,500 بندے تھے. مائی گاڈ. ہمارے لوگوں نے خود وہاں پہ کاؤنٹنگ کی ہے. اچھا. 4,500 بندہ تھا, اور اگر بسوں اور ویگنوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کو بھی ملا لیا جاتا تو پھر میرا خیال ہے 28,000 بنتا. ویسے 4,000, اور اگر ڈرائیوروں کو ملا لیا جاتا بسوں کو تو پھر 28,000. جی ہاں, ڈرائیور اور کنڈکٹر جو ہیں وہ تو مجبوراً آئے ہوئے ہیں نا جی. اچھا. انہوں نے بس کے ساتھ آنا تھا, اس کا مطلب عمران خان کے ساتھ نہیں تھا. اس کا مطلب 12,000 بسیں آئی تھیں. آپ خود یہ تسلیم کر رہے ہیں سر. کس طرح ذرا دوبارہ آپ نے کہا نا جی ویسے 4,000, اور اگر بسوں کے ڈرائیورز اور کنڈکٹرز بھی ملا لیے جائیں تو 28,000. تو پھر میرا خیال ہے مجھے غلطی لگی ہے, میں اپنی فائل منگواتا ہوں. آپ ذرا منگوا ہی لیں فائل. میرے سیکرٹری ہیں میرے ساتھ. آپ بلا ادھر آؤ بیٹا, ادھر آؤ. جی سر. ادھر آئیں, یہ فائل دیں مجھے. یہ وہی فائل ہے نا جس میں وہ جلسے جلوسوں کا اور ریلیوں کا حساب کتاب ہے؟ جی سر. جی فرمائیے. پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے یہ اتنی موٹی ریلیاں نکال بیٹھے ہوئی ہیں. ہاں یہ ریلیاں چھوٹی ہیں, یہ تو جلسے ہیں بڑے. پرویز شید صاحب, آپ کی ریلیز کا حساب کتاب دیکھتے ہیں, لیکن ایک بریک لے لیں. آپ بریک لے رہے ہیں, آپ کی مہربانی. عمران تو بریک لے ہی نہیں رہا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پرویز رشید صاحب. جی میں کیا عرض کروں, آپ نے یہ عمران خان کی چند 100 لوگوں کی یہ ریلیاں اور جلسیاں جو تھی اس کے دستاویزی ثبوت بھی دیکھ لیے. کون سے دستاویزی ثبوت؟ جی پورا دستہ ہے. اچھا, اس کو دستاویزی کہتے ہیں. اچھا پرویز رشید صاحب, یہ فرمائیے کہ یہ دورہ ہندوستان کے دوران سب سے بڑا الزام یہ سامنے آ رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے مسئلہ کشمیر کا ذکر گول کر دیا. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے جنید صاحب, یہ جو الزام ہے یہ محض ان لوگوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے جو اپنی سیاسی دکانداریاں چمکانا چاہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے مسئلہ کشمیر کا ذکر نہ ہو؟ وہ تو ہمارے خون میں شامل ہے. لیکن اس دورے کے دوران یہ باہر یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہوا. بالکل ایسا نہیں ہوا. ہماری جو ملاقات ہوئی ہے یہ ہندوستان کے وزیر اعظم سے, یہ ملاقات کے لیے ادھر جو فارم فل کیے گئے ہیں دونوں طرف سے, ہمارے فارم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب نے کشمیر کا ذکر کیا ہے. کیسے؟ جہاں پہ ذات لکھنی تھی ادھر انہوں نے کشمیری لکھا ہے. تو ہم نے تو ان فارموں کے اندر بھی
کشمیر کا ذکر کیا ہے. My یہ God. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کشمیر کا ذکر جو ہے وہ اسے بھول جائیں؟ یہ پہلی بار آپ نے انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم کی ملاقات سے پہلے کوئی فارم بھی فل کیے جاتے ہیں. رسمن کیے. وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا فارم فل کرنے والا, جیسے پاسپورٹ آفس کے باہر نہیں بیٹھا ہوتا. تو ہم نے سوچا کہ یہ بیچارہ محسوس نہ کرے کہ مینو انہوں نے کوئی کام بھی نہیں کیا, تو پھر ہم نے اسے کہا کہ بھائی فارم فل کر لو. تو اس نے پھر کیے فارم فل. میں تو ساتھ تھا نہیں, یہ مجھے دوستوں نے بتایا, ہمارے جو آفیشل ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے. اچھا, اس کا مطلب ہے آپ کو پورا یقین ہے کہ کشمیر کا ذکر ہوا؟ ہاں ہاں بھائی, ہمارے پاس تو دستاویزی ثبوت موجود ہے. اچھا, اس چیز کے بھی؟ جی جی. اچھا, دکھائیں گے ذرا. جی کیوں نہیں, لاؤ بیٹا دوسری فائل دو ذرا. ہاں یہ دوسری فائل آ گئی. یہ دوسری فائل. صاحب ایک منٹ. جی جی. اس سے پہلے جو جلسوں کے ریکارڈ کی فائل بھی یہی تھی, دورہ ہندوستان کی فائل بھی یہی ہے. دیکھیے اس وقت میں نے فائل اس طرف سے کھولی تھی, اب میں اس طرف سے کھول رہا ہوں. تو ہم اصل میں ہر صفحے کو دونوں طرف سے استعمال کرتے ہیں. بینگ انفارمیشن منسٹر, آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے کے عادی ہیں. ہاں جی 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 جی. ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی طنز کرتے ہیں. یہو جیاں گلاں بندہ 85 سال تو بات کر دے جڑیاں تسی ہنے شروع کر دیتی ہیں. اللہ پاک آپ کی عمر دراز کرے. تو میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ بیٹا یہ تو دیگاں دا صاحب یار, یہ وہ اور تھا. نہیں اب دکھائیں سر. دیکھ لیا. نہیں اب دکھائیں نا. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. خود آپ جو اینکر حضرات ہیں وہ 3-4 برقے پکڑ کے تو سارا پروگرام اس کو کیمرے کے آگے لٹکاتے رہتے ہیں, ہلاتے رہتے ہیں. کوئی دیکھتا ہے آپ سے چھین کے وہ برقے. ہم بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ بھی مان جائیں گے یہ ٹھیک ہے. ایسے تو نہ کریں نا. تو یہ جو آنریبل پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے, یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. جی اللہ آپ کا بھلا کرے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ایسا کام ہوا ہے جو سالوں سے بلکہ صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا. اچھا چلیں سر, اب واپس اپنے ملک میں آ جائیں. جی وہ تو آ گئے ہوئے ہیں, اب تو وہ کل نندی پور جا رہے ہیں. اچھا چلیں وہ نندی پور سے بات شروع کرتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں پرویز رشید صاحب بہت سارے بجلی بنانے کے منصوبوں کے افتتاح ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن لوڈ شیڈنگ کی صورتحال چونکہ ہے, ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا, بلکہ میرا خیال ہے کہ ابتری کا شکار ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو افتتاح کیے جا رہے ہیں یہ بجلی بنانے کے لیے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ افتتاح کوئی لچھیاں والی مشین دینی ہو رہی ہے اور نہ ہی کوئی ایسی نندی پور رو والی ریڑھی لائی ہے. اچھا, یہ بجلی بنانے کے لیے یہ ایک بہت بڑا میگا پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے چند مہینوں میں کھڑا کیا ہے, جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی. ہم نے اس کو دوبارہ سمیٹ کے بڑی مشکل سے چین والوں کو منا کے واپس لائے. وہ آپ کا کریڈٹ ہے, اور میرا خیال عوام الناس بھی اور میڈیا بھی نندی پور کے حوالے سے جو آپ کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. جی جی. لیکن ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پہ کوئی ہمیں پریکٹیکل بہتری نظر نہیں آ رہی عملی طور پہ. جی اب انشاءاللہ آئے گی نا. کب آئے گی؟ یہ جو نندی پور کا پروجیکٹ پورا ہوا ہے اس میں سے بجلی ہی نکلنی ہے, کوئی بلی نہیں نکلنی. اچھا لیکن وہی کہہ رہے ہیں نا پرویز صاحب کہ وہ کب نکلے گی, حالت تو ورسٹ ہو گئی ہے. جی کل افتتاح ہو رہا ہے اور انشاءاللہ بجلی بنے گی. دیکھیے اتنی جلدی یہ سارا کام پورا نہیں ہو سکتا, یہ بہت سے ایسے پروجیکٹ لگانے پڑیں گے ہمیں, اور وہ اللہ کے فضل سے ہماری حکومت کر رہی ہے کوشش. بہرحال ذرا جلدی کریں. تسی اونی دیر ہاتھ نہ پکا چال لو. جلدی کیوں اتنی آپ کو پڑی ہوئی ہے, جانا جی کدھرے. یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.